اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کا استقبال ہے، خوش آمدید ہے آج کی اس کلاس میں. انشاءاللہ تعالی ہم پھر سے ایک مرتبہ بالکل بیسک سے لیکن بڑی تیزی کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم گزریں گے کہ یقیناً آپ حضرات تقریباً 50% جو باتیں بتائی جا رہی ہیں وہ آپ جانتے ہی ہیں، لیکن مزید ریویژن کے طور پہ انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے باتیں پیش کی جائے گی. آپ ضرور توجہ فرمائیے گا. گویا یہ جو کلاس کی شروعات کی گئی ہے اور اس کا ٹائٹل ہے تجوید کلاسز. اب ایک تو ہے فنڈامنٹلز آف تجوید، ٹھیک ہے، یعنی مخرج کی بات آپ دیکھیں گے کہ پوائنٹس آف آرٹیکولیشن کہاں سے کس پوائنٹ سے ادائیگی ہو، اور ایک ہے مخارج کے ساتھ ساتھ صفات یعنی کیریکٹرسٹکس آف دی الفابیٹس، ٹھیک ہے. اس سے قبل ہم ایک اور قدم پہلے انشاءاللہ تعالی آتے ہیں کہ ہر زبان کے اندر، ہر لینگویج کے اندر اس کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ اس کے حروف تہجی ہوتے ہیں، الفابیٹس ہوتے ہیں. آپ اس کو حروف تہجی بھی کہتے ہیں اور عربک میں حروف ہجا بھی کہا جاتا ہے. تو حروف تہجی جیسا مثال کے طور پہ انگریزی کے اندر 26 الفابیٹس ہیں، اردو کے اندر تقریباً 39 الفابیٹس ہیں، اور اس کے ایکسٹرا کریکٹرز کو ملا کے تقریباً 52 ہو جاتے ہیں اس میں اضافت کے بعد. بہرحال عربک کے اندر جو حروف ہجا ہیں یہ ہیں تقریباً کتنے ہیں جی؟ 28. اس کو حروف ہجا بھی کہا جاتا ہے اور اسے حروف تہجی بھی کہا جاتا ہے. یہ بات آپ حضرات ضرور اس کو یاد رکھیں. اب ہم دوسرے پڑاؤ کی طرف چلتے ہیں. یہ ہے سارے کے سارے حروف ہجا، حروف تہجی، عربک الفابیٹس، ٹھیک ہے. اب اس کو ایک بار ہم تیزی کے ساتھ اس کی ادائیگی سے ہم گزر جائیں گے تاکہ پھر سے ایک بار ہم ریویژن کر لیں. تو پہلے تو یہ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان اور شکر ہے کہ بالخصوص ہم جو اردو دان ہیں، یعنی جو اردو پڑھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، اور جن کو باضابطہ طور پہ اردو لکھنا نہیں بھی آتا ہے لیکن وہ کم از کم اردو کے حروف ہجا سے، حروف تہجی سے، الفابیٹ سے وہ واقف ہوتا ہے. تو کوئی بھی ایک ایسا الفابیٹ نہیں ہے جو عربک الفابیٹ میں ہمیں دقت دے پڑھنے میں. یعنی یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے ہم اردو اسپیکنگ پاپولیشن کے اوپر کہ ہم لسان القرآن جو ہے، لینگویج آف قرآن جو ہے، اس سے الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بنیاد سے ہمیں پہلے ہی متعارف فرما دیا. یہ اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے. یہ ہو گیا جی الف، ٹھیک ہے. اب آپ حضرات میرے ساتھ تیزی کے ساتھ دیں تاکہ بات کو آگے بڑھائیں. الف، ٹھیک ہے. اب ایک اور اس میں بات سمجھ جائیے گا کہ جو الفابیٹ حرف اردو کے اندر ایک ہی ساؤنڈ دیتا ہے اخیر میں، اس کو ہم عربک کے اندر کنورٹ کر دیں گے آ کی ساؤنڈ میں. مثال کے طور پہ اس کو اردو میں کیا کہیں گے آپ؟ بے اے. تو یہ عربی میں کیا پڑھا جائے گا؟ با. ٹھیک ہے جی. بے اے یہ ہو گیا با. تے کیا پڑھیں گے آپ؟ تا. اچھا، اب ادائیگی کہاں سے ہوگی؟ انشاءاللہ بات آگے بڑھے گی، لیکن بار بار اگر آپ حضرات پریکٹس کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن آئے گا آپ انشاءاللہ آیت شریفہ پڑھیں گے، حدیث شریفہ پڑھیں گے، دعا پڑھیں گے، آپ کو ضرورت ہی نہیں ہوگی کہ زبان کو میں تعارف تک پہنچاؤں، کون سی زبان پہ لگاؤں، کہاں سے آواز نکالوں. انشاءاللہ تعالیٰ ایسے آپ ماہر ہو جائیں گے کہ خود بخود آپ کی زبان کی حرکت، آپ کے منہ کی حرکت بالکل منوان جیسا پڑھنے کا طریقہ ہے وہی طریقے سے پڑھا جائے گا، لیکن بار بار لگاتار پریکٹس کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. تا کہاں سے نکلتا ہے جی؟ تیزی کے ساتھ ہم زبان آپ کی زبان کی ٹپ اوپر کے دانتوں کے پیچھے لگے گی. سا. ٹھیک ہے جی. اردو میں کیا کہیں گے؟ سے. یہاں پہ کیا ہے جی؟ سا. یہ کہاں سے نکلے گی آواز الدین بابا؟ یہ ٹپ اوپر کے دانتوں کے بالکل ٹپ پہ لگائیں گے. ٹھیک ہے جی. یہ کیا پڑھیں گے آپ؟ جیم. جے نہیں، اردو میں جے نہیں ہے نا. جیم. پھر ہا. خا.
دال. دال کہاں سے نکلے گا جی؟ دال تا جیسا نہیں، بالکل. زال. ٹھیک ہے جی. یہ کہاں سے نکلے گا؟ جیسا سا جہاں سے نکلتا ہے نا وہاں سے، لیکن ذرا تھوڑا سا ایئر فلو کریں گے ہم. رال. را. ٹھیک ہے. را. رے نہیں پڑھیں گے. را. را. زا. دونوں دانتوں کو بند کر دیں. پھر سین. شین. صاد. ضاد. اچھا یہ زواد آپ پڑھ رہے ہیں اردو میں، باد. ٹھیک ہے. عربک کے اندر یہ کیا ہے جی؟ توئے. اوئے. توئے. ابھی میں کیا پڑھیں گے؟ قا. زوئے. زا. یہ اردو میں. تو اب قا زا. پھر یہ کیا ہے جی؟ عین. فے نہیں ہے، فا. کاف. لام. میم. نون. ہا. وا. یا. ٹھیک ہے جی. الحمدللہ. حضرات گرامی، تو ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جو عربک الفابیٹس ہیں کتنے ہیں جی؟ 28. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتنے ہیں جی؟ 28. ٹھیک ہے. نظر آ رہا ہے آپ حضرات کو؟ اب یہاں پہ یہ دیکھیے گا کہ آپ حمزہ رہ گیا ہے، تو اگر حمزہ کو ہم ملا لیں تو کتنے ہوں گے؟ 29. لیکن ہم ملائیں گے نہیں، اس کی بھی ایک وجہ ہے. تو حروف کتنے ہیں؟ صرف 28 ہیں. حمزہ کیوں نہیں ملا رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے. میں چند علامات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جس کو آپ حرکات بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. آپ سب جانتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ فتحہ. زبر. یہ کیا ہے جی؟ کسرہ. زیر. یہ کیا ہے جی؟ یہ کیا ہے جی؟ ضمہ. یہ کیا ہے جی؟ سکون. ٹھیک ہے. اب بات دراصل یہ ہے، اس کے اوپر آ گیا جی فتحہ، اس کے اوپر آ گیا زیر کسرہ، اس کے اوپر آ گیا ضمہ، اور اس پہ آ گیا سکون، اور یہ ہے الف. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ علماء نے یہ بات فرمائی ہے کہ جب الف کے اوپر زبر آ جائے، فتحہ آ جائے، کسرہ آ جائے، یا زیر آ جائے، پیش آ جائے، یا ضمہ آ جائے، یا سکون آ جائے، تو یہ الف باقی نہیں رہتا بلکہ یہ حمزہ ہو جاتا. تو جب الف کے اوپر حرکات آ جاتی ہیں تو یہ خود حمزہ بن جاتا ہے. تو گویا حمزہ کو ہم اس میں انکلوڈ نہیں کریں گے چونکہ الف ہی حمزہ بن جاتا ہے. اور یہ کیا ہے جی؟ یہ الف. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ایک بات واضح ہو گئی کہ حمزہ اور الف کا فرق ہم کو الحمدللہ یہ معلوم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس میں ایک چیز میں آپ سے پوچھوں گا، جو قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے آیت شریفہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم پہ نازل فرمائی، اس کا سب سے پہلا جملہ کیا تھا جی؟ اقرا. ٹھیک ہے جی. اب میں آپ سے سوال کرنے لگا ہوں. ٹھیک ہے. یہ آ گیا جی، یہ پڑھے جا رہا نا آپ کو؟ ٹھیک ہے. یہ کیا ہے جی؟ اقرا. ٹھیک ہے. پہلا جملہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا. اب اس میں یہ بتلائیے کہ الف کتنے ہیں اس میں؟ کہیں بھی نہیں ہے الف اس میں. کیا جناب؟ اس میں اقرا میں الف نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہم لوگ کیا ہیں جی؟ انسان ہیں. چلیے ماشاء اللہ. اب یہ بتلائیے کہ اس میں الف کہاں ہے؟ ایک ہے. ہاں، سین کے بعد یہ الف ہے، اور یہ کیا ہو گیا جی؟ واہ. تو الحمدللہ یہ چیز آپ کو اب واضح ہو گئی کہ حمزہ کا اور الف کا فرق الحمدللہ واضح ہو گیا. اچھا جی. اب اس کے ساتھ ساتھ ایک ہے شدہ. ٹھیک ہے. جسے ہم تشدید بھی کہتے ہیں، ڈبلیو کی شکل میں جو ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ اب اس کو کیسا پڑھیں گے ہم؟ ربی. تو دراصل شدہ تشدید اس وقت آتا ہے کہ یہ دو بے ہیں. پہلا بے ساکن ہے اور دوسرا بے اس کی حرکت کے ساتھ ہے. یعنی در حقیقت میں یہ تھا رب بی. رب بی. اس کو کیا کیا؟ شدہ تشدید اس کے اوپر لا کر دونوں کو مرج کر کے ربی کر دیا گیا. سمجھ میں آ گیا؟ رب بی تھا، تشدید اور شدہ سے مرج کر دیا گیا، اور اس کو اب پڑھا جائے گا ربی.
چلیے سبحان اللہ. اب آپ یہ بتلائیے کہ یہ آ گئے جی آپ کے حروف. ٹھیک ہے, اب حروف اور حرکات دونوں کے ملن سے ایک چیز بنتی ہے. کیا بنتی ہے جی؟ ہاں جی جی, کلمہ. یہ دونوں سے کیا بنے گا جی؟ از اکول ٹو کلمہ بنے گا, لفظ. ٹھیک ہے نا, لفظ بنے گا, لفظ. ٹھیک ہے جی, لفظ نہیں ہے, لفظ ہے. الفاظ لکھ سکتے اس میں نہیں, لفظ. الفاظ تو پلورل ہو گیا, یہ ہے لفظ. تو حروف اور حرکات کے کمبینیشن سے کیا چیز پیدا ہوتی ہے؟ لفظ پیدا ہوتا ہے. لفظ کو کیا کہتے ہیں جی؟ کلمہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو ذرا میں بڑا لکھتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے. ٹھیک ہے جی, یہ کیا ہے جی؟ کلمہ. کلمہ کس کو کہتے ہیں؟ لفظ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی, بات سمجھ میں آ گئی. اور اب اس میں ایک چیز دیکھنے کا ہے کہ کلمہ جو ہوتا ہے دو قسم کا ہوتا ہے. ایک کیا ہوتا ہے جی؟ کیا ہوتا ہے جناب؟ میننگ فل. اور ایک ہوتا ہے میننگ لیس. دو قسم کے کلمے ہوتے ہیں. اب قرآن پاک کے اندر کوئی بھی لفظ, کوئی بھی کلمہ میننگ لیس نہیں ہو سکتا. تو یہ ہمارا سلیبس ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, کوئی بھی کلمہ میننگ لیس نہیں ہو سکتا, تو یہ ہمارا کورس نہیں, ہمارا سلیبس نہیں ہے, یہ خارج ہو گیا. تو کیا ہوگا؟ قرآن پاک میں جو کچھ بھی ہوگا وہ میننگ فل ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی؟ چلیے ماشاء اللہ. اب اس کے ساتھ ساتھ اب آپ یہ دیکھیے ایک چیز اور رہ جاتی ہے, وہ ہے آپ کی سمجھ کے لیے انشاءاللہ باتیں آئیں گی آہستہ آہستہ. یہ کیا ہے جی؟ کلمہ لکھا ہوا ہے, اس کو کیسا پڑھیں گے؟ کاف, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, لام, میم, یہ کیا ہے جی؟ تا مربوطہ. ٹھیک ہے, چلیے اور آسانی کے ساتھ گولتا. ٹھیک ہے, گولتا. گولتا کیسے لکھیں گے؟ یوں سمجھیے, یہ اپنی تا ہے نا, یہ تا ہے, سمجھیے آپ, دو نقطے ہیں. تو اسی کو اگر ہم جو ہے اس طریقے سے اگر لے کے, یہ دو تا ہے, اسی کو آپ ایسا کر دیجئے, یہ ایسا کر دیجئے, اور یہ دو نقطے نکال کے یہ اوپر ڈال دیجئے, یہ ہو گئی آپ کی گولتا. جب آپ ملا کے لکھیں گے تو اس طریقے سے یہ آئے گا. ٹھیک ہے, یہ کیا ہے جی؟ تا مربوطہ ہے, گولتا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی تا مربوطہ ہے کیا چیز؟ تو یہ کچھ اور دوسری چیز نہیں ہے, یہ تا ہی ہے. سمجھیے آپ, پڑھا بھی تا ہی کی طرح جائے گا, چونکہ ابھی اخیر میں لکھا جا رہا ہے اس طریقے سے ہے. اب اس کے اندر ایک چیز یہ ہے کہ کوئی بھی یہ تا مربوطہ آتا اس لیے ہے ٹو انڈیکیٹ ایڈجیکٹو اور ناؤن کو فیمنن ظاہر کرنے کے لیے تا مربوطہ آتا ہے, مؤنث ظاہر کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, کسی بھی ناؤن کو. اب جب ہم یہ کلمہ لکھے ہیں, ہے یہ تا مربوطہ, لیکن جب اخیر میں آئے گا اور آپ رکیں گے تو پھر اس کو کیا پڑھا جائے گا جی؟ کلمہ, ہاں پڑھا جائے گا. بات سمجھ رہے؟ ہے یہ تا مربوطہ, ہے یہ گولتا, ٹھیک ہے, راؤنڈ تا, لیکن پڑھا جائے گا اخیر میں اگر آئے گا تو ہاں. مثال کے طور پہ مدرسہ. ٹھیک ہے, مدرسہ. اسی طریقے سے ایک اور لفظ آپ سے لکھ دیتا ہوں, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پہ یہ کیا ہے جی؟ جنات. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ تا پڑھا جائے گا, یہاں پہ پڑھا جائے گا تا. اسی طریقے سے یہاں چونکہ اب گولتا آ گیا ہے, جبکہ ہے یہ گولتا, لیکن رک گیا ہے تو ہاں پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے جی, اب اس کو ملا کے کب پڑھیں گے, کیسا پڑھیں گے, پھر مدرستن پڑھتے ہوئے آگے کیسا پڑھیں گے, وہ انشاءاللہ آئندہ اس میں باتیں آئیں گی. چلیے اب ہم تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں جی. یہ میں سمجھتا ہوں اس کو تھوڑا سا ادھورا چھوڑنا پڑے گا, الحمدللہ تیار ہوئی ہے یہ چیز. تو ایک کیا ہے جی؟ مخارج و صفات.
مخارج کیا ہے جی؟ پوائنٹس آف آرٹیکولیشن. کون سے پوائنٹ سے ماؤتھ کے آواز نکلے گی. اور صفات کیا ہے جی؟ کیریکٹرسٹکس ہیں اس کے. ٹھیک ہے جی. اور پوری عربی زبان کی بنیاد اس کے اوپر ہے. ٹھیک ہے. تجوید جو ہے پورا جو کھڑا ہوا ہے وہ اسی کے اوپر ہے. یہ میں نے تیزی کیا ہوا ہے اس کو جی. ایک بار دہرائیے. مخارج و صفات. ٹھیک ہے. مخارج ہے پوائنٹس آف آرٹیکولیشن اور یہ ہے کیریکٹرسٹکس صفات. ٹھیک ہے جی. یعنی کہ یہ تو ہے مخارج وہ پوائنٹس ہے جہاں سے آواز نکلے گی. صفات ہے کہ کس طریقے سے نکلے گی, کیا ساؤنڈ رہے گی اس کی, کیا انداز سے نکلے گی. ٹھیک ہے. ادائیگی ہوگی کیسے, اس کی صفت کیا ہے. اچھا جی. یہ ویسے آ رہا ہے آپ کو. تو مخرج کا مطلب کیا ہے جی؟ پوائنٹ آف ایگزٹ. ٹھیک ہے. جہاں سے خا کہاں سے نکلے گا, دال کہاں سے نکلے گا, سمجھ رہے ہیں آپ, خا کہاں سے نکلے گا, ہا کہاں سے نکلے گا, اور آرٹیکولیشن پوائنٹ آف اے لیٹر. نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اچھا. صفہ کیا ہے جی؟ کیریکٹرسٹکس آف دی لیٹر. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. تو اب ہم جو ہے مخارج کی طرف جا رہے ہیں. اب آپ اس کو سمجھیے. بات یہ ہے کہ 17 پوائنٹس آف آرٹیکولیشن ہے. ٹھیک ہے. 17 پوائنٹس آف آرٹیکولیشن ہے. ٹھیک ہے. اور 5 علاقے ہیں, ایریاز ہیں, منہ کے 5 علاقے ہیں جہاں سے کیا نکلے گی جی؟ آواز نکلے گی. ایک ہے جی اورل کیویٹی. ٹھیک ہے. ایک ہے تھروٹ. یہ نچلا حصہ جو ہے نا یہ تھروٹ کا ہے. ابھی آپ نے جو سوال کیا کہ ہاں یہ تھروٹ سے نکلے گا. ٹھیک ہے. اور یہ کیا ہے, اس کو کیا کرتے ہیں, الحلق, اورل کیویٹی. یہ جو یہ حصہ ہے, یہ جو فلیپ ہوتا ہے پیچھے جو آپ کے ہوا کی نالی میں کھانا جانے سے روکتا ہے. ٹھیک ہے. وہ علاقہ ہے. پھر وہ جو ایک اوپر سے آپ کے منہ کے روف سے جو ایک ہینگ ہوتا ہے پارٹ, وہ علاقہ یہ پورا الجوف ہے. ٹھیک ہے. ایک اور ایک پوائنٹ ہے ٹنگ, لسان. ٹھیک ہے. یہ ہے لپس, شفتین. اور ایک ہے نیزل کیویٹی. ٹھیک ہے. کتنے ہو گئے جی؟ 1 2 3 4 5. 5 علاقے ہیں, ایریاز ہیں جہاں سے پوائنٹس آف ایگزٹ ہیں. اب اس کی آوازیں الگ الگ ہیں. اور کتنے ہیں جی مخارج؟ 17. اچھا. کسی نے 14 بھی کہا, کسی نے 16 بھی کہا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہم 17 کس کے ساتھ جا رہے ہیں؟ یہ حضرت علامہ شمس الدین محمد ابن الجزری رحمہ اللہ. یہ وہ ذات ہیں کہ اپنے وقت کے ان کو امام اعظم بھی کہا جاتا تھا. ٹھیک ہے. بلکہ حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمٰن نے ارشاد فرمایا کہ یہ سب سے بڑی اتھارٹی ہے ان معاملات کے اندر. آپ محدث بھی تھے, آپ فقیہ بھی تھے, جورسپروڈنس میں بھی آپ کا کام ہے, حدیث میں بھی آپ کا کام ہے, فقہ میں بھی آپ کا کام ہے, اور تجوید کے اندر آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے. کیا نام ہے جی؟ تو حضرت امام شمس الدین محمد ابن الجزری, ابن الجزری کے نام سے معروف ہیں. تو ابن الجزری نے فرمایا کہ 17 پوائنٹس آف آرٹیکولیشن ہے. تو ہم ان کے ساتھ جا رہے ہیں. اور دوسروں نے ادر ویوز ہیں, 16 کے بھی ہیں, 14 کے بھی ہیں. ہم وہ نہیں کنسیڈر کریں گے ابھی فی الوقت. یہ چیز زیادہ سمجھ میں آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ اس لیے اس کا انتخاب میں نے کیا تاکہ آپ لوگوں کو صحیح طریقے سے اور جو ہے احساس ہو جائے کہ ہاں بھائی کیا کیا پوائنٹس ہیں. اچھا. یہ ہے وہ حروف جو مد کے ساتھ پڑھے جائیں گے. ٹھیک ہے. اب ایک تو ہے الف, ٹھیک ہے, جو زبر کے ساتھ پڑھے جائے گا, آ. اس کے بعد ہے کہ اگر ضمہ پریسیڈ کرتا ہے واؤ سے پہلے تو یہ کیا ہے جی؟ واؤ مدیہ. ٹھیک ہے. تو اس کو ہم پرولونگ کریں گے, لانگ پڑھا جائے گا. یہ اگر واؤ سے پہلے ضمہ آ جاتا ہے, پیش آ جاتا ہے, ضمہ آ جاتا ہے, تو یہ ساؤنڈ پرولونگ ہو جائے گی, لانگ کریں گے آپ. ٹھیک ہے. واؤ مدیہ. اور اسی طریقے سے یہ یا ہے, یا سے پہلے اگر کسرہ آ جائے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ جیسا یا ہم پڑھیں یہ ی, تو یہ
یا مدیہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جناب, یا المدیہ. اب یہ اس طرف سے جو ہے اس کی آواز نکلے گی. ابھی ہم ساروں پہ نہیں جائیں گے, ابھی صرف ہم تھروٹ کی بات کریں گے اور الجوف کی بات کریں گے. ٹھیک ہے, اورل کیویٹی کی. اس میں آپ دیکھیے کہ الف کریے آ. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اگر زیادہ منہ کھولیا آ تو یہ غلط ہے. یہ اگر بالکل آ تو یہ بھی غلط ہے. تو بالکل اوسط انداز میں آپ کا منہ کھلنا چاہیے. ٹھیک ہے, بولیے آپ لوگ آ. ٹھیک ہے, علا. یہ واو کے اندر بالکل ہی آپ منہ کلوز نہیں کریں گے نہ, بالکل وا. ٹھیک ہے, اس کو بھی جو ہے واو. قالو. فی. ٹھیک ہے نا, 5 ایریاز آف آرٹیکولیشن ہے. اچھا, یہ جو تھے 3 لیٹرز آف ماؤتھ کیویٹی ہے. یہ وہ 3 الفاظ تھے جو مد کے ساتھ تھے, جو آپ کے ماؤتھ کیویٹی سے الجوف سے خروج ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہم بس تھروٹ کا کر لیں گے. حلق سے کون سی آوازیں نکلتی ہیں؟ حلق میں بھی 3 پوائنٹ ہیں. ٹھیک ہے, یہ بالکل نیچے کے سطح پہ, مڈل پارٹ میں, اور کلوزسٹ جوف کے قریب. سب سے نیچے کیا نکلے گا جی؟ پوائنٹ آف آرٹیکولیشن کس کا ہے؟ ہا. ٹھیک ہے, اور حمزہ. اور مڈل پارٹ سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, مرحبا مرحبا. مڈل پارٹ ہے جی ہا اور عین. عین. اور اوپر کے پارٹ میں کیا ہوگا جی؟ خا اور غین. ٹھیک ہے, یہ بالکل. اب اس میں آپ کو غور کرنے کی چیز ہے کہ یہ جو ووکل فولڈ ہے نا, ووکل کارڈ جو ہے آپ کا, وہاں سے اس کا بڑا استعمال ہے ہا کے اندر. ٹھیک ہے, تو آپ کا ووکل کارڈ کسی قدر ہلکا سا, پورا نہیں, ہلکا سا کھلا رہے گا ہا کے اندر. ٹھیک ہے, اب یہ ہے حمزہ. یہ تھوڑا سا ٹرکی ہے. یہ مکمل طور پہ حمزہ کے خروج کے لیے آپ کا ووکل کارڈ بالکل مکمل بند ہونا پڑے گا. ٹھیک ہے, اب آپ بولیے یاتی. یاتی, ووکل کارڈ آپ کا کھلا ہوا ہے. یاتی, یہ نہیں, یاتی. آپ محسوس کریں گے کہ ووکل کارڈ آپ کا مکمل بند ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, یاتی. اب یہ کامن مسٹیکس جو ہوتی ہیں ہا کے اندر, ہا. ٹھیک ہے نا, بہت زیادہ ہی کھولے, سلائٹلی کھلا رہنا ہے وہ. ٹھیک ہے, ہا. اہدنا الصراط المستقیم. ٹھیک ہے, 2 وائڈ آپ کو نہیں کرنا ہے. مثال کے طور پر اہدنا نہیں کرنا ہے, اہدنا. ہاں, اور یہ بار بار دہراتے جائیں گے آپ لوگ انشاءاللہ, اللہ نے چاہا تو. اچھا, اس میں ایک چیز غور کرنے کی ہے. دیکھیے, ہم اخیر میں کیا لکھا ہوا ہے جی؟ ہاں, اکثر جو کامن مسٹیک ہوتی ہے اس کو ہم فی کر دیتے ہیں. فی تو ہے کی ادائیگی ہی نہیں کی جاتی ہے. تو آپ کو وہاں پہ یہ ضرور خیال کرنا ہوگا کہ ہے کی آواز آپ کو نکالنی پڑے گی وہاں پہ. ٹھیک ہے, فی, یہ فی کی طرح پڑھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ فی پڑھنا پڑے گا ادھر. جب رکیں گے تو پھر ہم کسرہ نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, ادھر ایک غلطی کیا کرتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا. ٹھیک ہے, تو آ کی آواز ساؤنڈ بھی ہم نہیں نکالتے بعض اوقات. ٹھیک ہے نا, تو ادھر باضابطہ طور پہ آپ کو نکالنا پڑے گا. ادھر کیا کہتے ہیں جی؟ یاتی. ٹھیک ہے نا, یاتی پڑھتے ہیں ہم. اب یاتی, خالی آپ کے پریکٹس کے لیے تھوڑا سا آپ گلے کو اونچا کریے, صحیح آپ کا جو ہے ساؤنڈ پروناؤنس ہوگا. یاتی, یاتی. اچھا, یہ دیکھیں, السماء, السماء. تو اب یہاں پہ حمزہ کی ادائیگی صحیح طریقے سے نہیں ہو رہی. آپ پڑھیے, اسی پہ ختم کرتے ہیں. السماء پڑھیے. السماء, 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 السماء. یہ تو السماء, السماء, حمزہ, السماء, السماء,
حمزہ کی ادائیگی ہونا لازمی ہے ادھر. السماء ایسا پڑھا جاتا ہے, السماء السماء. یہ ووکل کارڈ بالکل بند ہو رہا, آپ محسوس کریں. السماء السماء, تو آپ سے جو ہے وہ ساؤنڈ خارج ہوگی, ایگزٹ ہوگی. ہاں محسوس کریں گے اگر السماء السماء. تو ابھی جو بتایا گیا تھا حمزہ, وہاں پہ حمزہ پڑھا جا رہا ہے. زیادہ ایگزیجریشن بھی آپ کو نہیں کرنا ہے اس میں, فلی کلوز رکھنا ہے, ٹھیک ہے. السماء, یاتی نہیں پڑھنا ہے, یاتی. اچھا اب یہ جو ہے ہم نے بالکل باٹم پارٹ کے اوپر بات کیا ہے. اب یہ ہے عین اور ہا. یہ ایپیگلوٹس جو ہے نا آپ کا, یہ جو فلیپ ہے جو ہوا کی نالی میں کھانا جانے سے رکاتا ہے, یہ اس کی حرکت سے یہ آواز جو ہے ظاہر ہوتی ہے. ہا ہا اور عین, ٹھیک ہے. یہ مڈل پارٹ سے, ٹھیک ہے. ہا اور عین, آپ دیکھیے ہا ہا, یہ حصہ باضابطہ پیچھے کی طرف جائے گا فلیپ. ہا عین عین عین. تو یوں سمجھیے تھروٹ کے اندر 3 پوائنٹس ہیں, 3 میں سے یہ کہاں سے نکل رہا ہے جی؟ مڈل پوائنٹ سے نکل رہا ہے. ادائیگی کے اوپر اور پھر صاحب بھی انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے, پھر رولز آف تجوید پہ بات ہوگی. تو کہاں سے, خالی ایک ذہنی طور پہ آپ لوگ تیار رہنے کے لیے, کہاں سے نکل رہا ہے؟ ہا, سب سے باٹم پارٹ تھروٹ کا, وہاں سے کون سے الفابیٹس آ رہے ہیں؟ اور حمزہ, ٹھیک ہے جی. اور یہ مڈل پارٹ سے کیا آ رہا ہے؟ عین اور ہا. ہا سب سے بڑی غلطی ہمارے پاس اکثر اسی میں ہوتی ہے, ہا میں ہا کر دیتے ہیں, اور وہ کرتے صاحب تو سب سے پہلے پکڑ لیتے ہیں, بڑی مشکل ہے. دیکھیں ہا ہا ہا, ٹھیک ہے. ہا, اب ذرا یہ خود بخود پش بیک ہوگا اندر. اچھا اب یہاں پہ اور ایک ہے تعتدو, یہ پڑھا جاتا ہے, یہ بھی غلط ہوگا. تو آپ پڑھیے تعتدو, ایزی لے کے تعتدو, اسموتھ پروننسیشن. تعتدو, یہ پروننسیشن مناسب نہیں ہے. تعتدو کہاں سے آ رہی ہے یہ آواز؟ مڈل تھروٹ کے مڈل پارٹ سے. اچھا کون سا یہ عین ہے نا, ٹھیک ہے. یہ نہیں کوئی بات نہیں, پوچھیے سوال, کوئی مسئلہ نہیں. چھوٹا عین ہے. ہاں چھوٹا عین, ٹھیک ہے. یہ جب عین ہے نا ہم ملا کے پڑھیں گے تو اس طریقے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو بات یہاں ہوگی یہ 4 دیواری میں ہی ہوگی, دروازے کے باہر کوئی بھی کسی کے اوپر. اس سے پہلے کی نشست میں بتا دیا گیا ہے تعلیم کبھی بوڑھی نہیں ہوتی, سمجھیے. آپ ماں کی گود سے خبر میں جانے تک علم حاصل کرنا, اور ہم پہ فرض ہے یہ بات, سمجھیے. تو اکثر ہماری قوم میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ شرما کے دوست احباب کی وجہ سے, معاشرے کی وجہ سے وہ سوال نہیں کرتے. بہت اچھا سوال کریں آپ, کیونکہ سوال کریں گے تو پھر اس کا ازالہ ہوگا. تو جب یہ ملا کے پڑھیں گے تو یہ تعتدو انشاءاللہ آگے اور آئے گا. لکھنے میں چھوٹا ہو جاتا صاحب. ہاں عین کا خالی جی, تعتدو, ٹھیک ہے. نہیں دو نہیں, تعتدو. وعبدو, یہ تو ہر مسلمان کو آتا ہے. ایاک نعبد, بالکل اسموتھ آرام سے. اور آپ محسوس کر رہے ہیں کہاں سے نکل رہا, بالکل ایاک نعبد, ٹھیک ہے نا. نہ ناک سے نکل رہا, نہ کوئی دوسرے پارٹ سے. ہا بھی مڈل پارٹ سے ہے, عین اور ہا. ہا, ٹھیک ہے. اس کو بھی آپ پش, ہا آپ محسوس کریں, ہا یہ پش ہو رہا ہے, یہ فلیپ جو ہے پیچھے کی طرف. ہا ہا, ٹھیک ہے. لیکن یہ مکمل پورا فلیپ بیچ میں گیپ ہونا ضروری ہے اس کے لیے, تو ٹھیک ہے نا. زیادہ ایگزیجریٹ نہیں کرنا ہے. ماشاء اللہ. آپ پڑھیے, کیا پڑھیں؟ ہاں پڑھیں آپ. ہا احضرت, محفوظ. آپ پڑھیے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. عین اور ہا یہ دونوں بھی یہ مڈل پارٹ سے فلیپ. اس پہ اختتام کرتے ہیں. ابھی یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی بعض اوقات ٹو مچ ایگزیجریٹ کر کے آپ کی ایپیگلوٹس کو جو ہے یعنی مکمل پش بیک کر دیتے, وہ نہیں کرنا چاہیے. نعبدو نعبدو نعبد. اچھا اگر آپ نہیں کریں تو نعبد, آپ ایپیگلوٹس کو جو ہے آپ پش بیک نہیں کریں, نعبد
بہت زیادہ کھل گیا تو نعبد، سمجھ نعبد. اچھا اور ایک چیز ہے یعنی اسیمیلیٹنگ، یہ ایبزارب جو ہے کر دیتے. اگر مثال کے طور پہ یہ دیکھیں فصف عنہم، فصف عنہم، اب اس کو کیا کر دیتے ہیں ایبزارب کر دیتے ایک کے اندر ایک. ہاں اور عین اگر ایک ساتھ آگے، چونکہ ایک ہی پوائنٹ سے ایگزٹ ہے اس کا، ایک ہی پوائنٹ سے اس کا مخرج ہے، تو اس کو اکثر یہ غلطی ہے کہ کیا پڑھتے ہیں فصفح، تو عین کی ادائیگی نہیں ہے، تو پڑھیں گے کیسا فصفح عنہم، تو فصفح عنہم پڑھا جاتا ہے. ہاں فصفح عنہم، ٹھیک ہے، اس کا احساس کرنا ہے. تو سب سے نیچے کے پارٹ سے ہا اور حمزہ ہے، مڈل پارٹ سے ہا اور عین ہے. اب یہ ٹاپ پارٹ سے کیا ہے جی خا اور غین، ٹھیک ہے. ہاں یہ کہاں سے، یہ اورل کیویٹی کے پاس سے ہے، ٹھیک ہے جی. اب یہ کیا ہے دیکھیے مثال کے طور پہ، یہ آپ کا جو زبان ہے نا، وہ زبان اوپر کی طرف جائے گی، اور وہ جو آپ کے ماؤتھ کے روف سے جو ایک پارٹ ہینگ ہو رہا ہے فلیش کا، اس کو اس کے قریب قریب یہ جو ہے پش کرے گی، ٹھیک ہے. خا بولیے، آپ علانیہ محسوس کریے زبان آپ کی پیچھے کی طرف، خا جو پچھلا حصہ ہے زبان کا وہ اوپر کی طرف جائے، خا خا پش بیک ہو رہا ہے، خا خا، ٹھیک ہے نا. اب یہاں سے نہیں نکل سکتی خا کی آواز، خدا کی قدرت دیکھ رہے ہیں آپ. خا یہ آپ اس کو جو ہے سافٹ پیلٹ اس کو کہتے ہیں، وہ جو ہینگنگ پارٹ ہے نا سافٹ پیلٹ، ٹھیک ہے، وہاں سے خا اور غین یغشا، ٹھیک ہے نا. ایک غلطی کیا کرتے ہیں ہمارے یہاں، یخشا یخشا، تو وہ غین کو خا میں ملا دیتے ہیں، جبکہ اتنا زیادہ ایگزیجریٹ نہیں کرنا. یہ غین الگ ساؤنڈ ہے اور خا الگ ہے، تو اس کو کیا کرتے ہیں یخشا، یہ غلطی ہو جاتی ہے. تو اس کا احساس کیا جائے کہ یغشا یغشا، غین ہے فراغ، ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے یہ آلموسٹ ٹچ ہو رہی ہے زبان آپ کی، غا غا. اچھا یہ بولیے اغ، آپ محسوس کر رہے ہیں کہ ٹنگ جو ہے پش بیک ہو رہی ہے وہ سافٹ پیلٹ کی طرف. اغ 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 اخ اخ اخ، ٹھیک ہے. وہ زیادہ بھی پریس نہیں کرنا، اخ اغ نہیں کرنا، آپ خود محسوس کریں گے اغ اخ، پورا سافٹ پیلٹ کو ٹچ ہو جا رہا نہیں، تھوڑا سا بیچ میں آلموسٹ جانا ہے. آپ محسوس بھی کر سکتے ہیں، ہاتھ بھی لگایا اخ اخ. یہ ایسی چیز ہے، اس کا مزہ جب معلوم ہوگا جب قرآن پاک روانی کے ساتھ تجوید کے ساتھ پڑھی جائے گی انشاءاللہ تعالی. جب محسوس کریں گے وہ روحانیت اور الحمدللہ یہ محنت آپ کی جو ہے کس قدر کارگر ہے. اینڈ وی آر آلموسٹ دیر الحمدللہ. تو عین اور غین دونوں میں فرق کرنا ہے، ٹھیک ہے. یخرج، ذرا آپ پڑھیے یخرج یخرج، نہیں قاف پڑھ رہے ہیں آپ، یخرج نہیں یخرج یخرج. کیونکہ اس کے بعد پھر اب یہ ہم اس طرف نہیں آئیں گے، پھر آگے ہی بڑھتے رہنا ہے، سمجھ رہے نا. غین قاف میں ملا دیتے کبھی، یقشا یقشا، یغشا ہے یغشا، ٹھیک ہے. آپ پڑھیے محمد علی. ہاں ہاں ماشاء اللہ. اچھا اس میں بھی دیکھیے آپ امجد بابا بولیے. ہاں ماشاء اللہ، آپ سمجھ رہے نا. خرم بابا بولیے استغفر، استغفر نہیں. کبھی جو ہے خا ایسا نہیں اسنورنگ سے ہم سوتے ہوتے ہیں تو خا اس طریقے سے نہیں نکالنا ہے. شناز بھائی کیسا نکالتے ہیں آپ؟ ایسا نکالتے کیا؟ نہیں خا، ٹھیک ہے. اب میجر یہ بات کو یہ یاد رکھ لیجئے آپ لوگ، ٹھیک ہے نا. یہ پارٹ تھا اورل کیویٹی الجوف، یہ تھا حلق، کیا تھا جی حلق، اور کیا تھا یہ تھروٹ. سب سے باٹم کا ہم نے دیکھ لیا، مڈل پارٹ کا دیکھ لیا، اور سب سے ٹاپ پارٹ کا دیکھ لیا، ٹھیک ہے نا. حمزہ ہا حا عین خا غین. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا آپ کا ملنا بیٹھنا قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کو پڑھنے کی، سیکھنے کی، اسے ہدایت حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو.